اس ضمن میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ میرے ذہنی و قلبی تعلق میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت شدت کے ساتھ واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز شدید ذہنی و فکری مرغوبیت اور گہری قلبی محبت و عقیدت کے ساتھ ہوا، جس میں ذاتی احسان مندی کا عنصر بھی شدت کے ساتھ موجود تھا، لیکن پھر جب اختلاف پیدا ہوا تو وہ بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے نتیجے میں طویل عرصے تک مایوسی ہی نہیں، شدید بیزاری کی کیفیت قلب و ذہن پر طاری رہی۔ لیکن آخر کار اس پر افسوس، ہمدردی اور حسرت کا رنگ غالب آ گیا، اور قلب کی گہرائیوں میں کم از کم احسان مندی کے احساسات بتمام و کمال عود کرائے۔ یہ میں نے یہاں پر 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے کہ مولانا کے ساتھ میرا ذہنی اور قلبی جو رشتہ رہا ہے اس میں یہ اتار چڑھاؤ ہوا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بعد کی کسی تحریر میں اس کو مزید منقسم کیا ہے، 5 ادوار قرار دیے اس کے۔ اب وہ پوری طرح مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک تو ابتدائی ایک نوجوان کی حیثیت سے جب کوئی میٹرک ہی میں پڑھ رہا تھا، ابھی مولانا سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور مولانا کے چھوٹے چھوٹے کتابچے میں نے اس وقت خوب پڑھے تھے، تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ مرغوبیت اور عقیدت، یہ 2 چیزیں کہنا چاہیے کہ یہ 2 چیزیں شامل ہوگی، اس میں ابھی تیسری کسی چیز کا اضافہ ہی نہیں ہوگا۔ تو مرغوبیت ذہنی اور عقیدت۔ اس کے بعد کا جو دور ہے، جو ذرا میری خود اپنی شعوری زندگی کا بھی جب آغاز ہوا ہے کالج لائف میں، تو اب یوں کہیے کہ وہ عقیدت جو ہے وہ محبت میں بدلتی ہے پھر، اور اس کے ساتھ احسان مندی کا ایک جذبہ کہ اس شخص کے ذریعے اللہ نے ہمیں دین کے ان حقائق سے روشناس کرایا، دین کا یہ جذبہ عطا کرایا۔ اور میں تو اس ضمن میں خیال تھا کہ وہ جملہ لکھ دوں اس مقدمے میں جو شاید آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر، جو میرا اس کا مقدمہ میں نے حال ہی میں تحریر کیا ہے، تو ایک مرحلے پر خیال آیا تھا کہ میں وہ لکھ دوں، پھر میں روک لیا کہ میرے ایک کلاس فیلو تھے میڈیکل کالج میں، ہم بہت ہی قریب رہے ایک دوسرے کے، روم میٹ بھی رہے۔ وہ اس وقت تو کراچی میں جو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہے، امراض قلب کا جو مرکز ہے اور ادارہ ہے، اس میں وہ نمبر 2 ہے، یعنی ٹاپ پر جو صاحب ہے اس وقت لیفٹیننٹ جنرل نجیب، وہ بھی میرے کلاس فیلو ہیں، اور نمبر 2 جو ہے اس وقت جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈاکٹر سید اسلم، وہ بھی کلاس فیلو ہیں۔ تو یہ سید اسلم صاحب کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مجھ سے کہا کرتے تھے اس زمانے میں کہ اگر آپ اس جماعت اور اس کی تحریک کی طرف نہ آ گئے ہوتے تو آپ شراب اور موسیقی میں غرق ہوتے۔ یہ مزاج کا میرا ان کا مشاہدہ تھا کہ میرا مزاج اس طرح کا تھا کہ پھر یہ کہ تو اب اس سے اندازہ کیجئے کہ خود مجھے بھی احساس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے بچایا ہے، کن کن راستوں پر چلنے سے اللہ نے کس کس چیز کو ذریعہ بنا دیا ہے روکنے کا۔ تو وہ احسان مندی کا ایک مسئلہ، جس کے ذریعے سے بھی ہو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت تو اللہ دیتا ہے لیکن ذریعہ تو بناتا ہے کسی کو۔ جیسے کہ حضور کی وہ حدیث ہے، حضرت علی سے آپ نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، بڑی پیاری حدیث ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، تم نہیں دے سکتے، لیکن تمہارے ذریعے سے اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ تو یہ ایک احسان مندی، تو یوں سمجھیے کہ پہلا سٹیپ تھا خالص عقیدت اور مرغوبیت، دوسرا ہے محبت اور احسان مندی۔ آخر کار اس پر افسوس، ہمدردی اور حسرت کا رنگ غالب آ گیا، اور قلب کی گہرائیوں میں کم از کم احسان مندی کے احساسات بتمام و کمال عود کرائے۔ میری پیش نظر تحریریں چونکہ ان 3 ادوار میں سے درمیانی دور سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا ان میں تلخی کا رنگ بہت نمایاں ہے، جس کے لیے میں مولانا مرحوم کے تمام محبین و معتقدین سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی، جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا۔ یہ سن 79 میں پہلا میرا سفر تھا امریکہ کا، میں جا رہا تھا، تو ابھی مجھے امریکہ کا جغرافیہ معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ مولانا مودودی اپنے بیٹے کے ہاں مقیم ہے بفلو میں، لیکن بفلو کہاں ہے اور جہاں مجھے جانا ہے اس سے اس کا فاصلہ کیا، یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن دل میں خواہش تھی کہ مولانا سے ملاقات وہاں کی جائے۔
تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ ٹورنٹو میں 14 دن کا مجھے درس دینا تھا، میرا طویل ترین قیام تھا، اور وہاں سے 100 میل کے فاصلے پر صرف بفلو ہے۔ اگرچہ ملک دو ہے کہ ٹورنٹو کینیڈا میں ہے اور یہ بفلو جو ہے یہ USA کا شہر ہے، لیکن یہ کہ نیاگرا فال جو ہے وہ درمیان میں آتی ہے، 80 میل ادھر میل ادھر، تو کل 100 میل کا فاصلہ ہے۔ تو بڑی خواہش تھی، معلومات میں کرتا رہا، لیکن پتہ چلا بیمار ہے، ہسپتال میں داخل ہے، اور اس کے مختلف جو ہے معلومات، اس کے مختلف مراحل بیماری کے، یہاں تک کہ آخر معلوم ہوا کہ اب طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ابھی ڈاکٹرز نے 2-3 دن اور کہا ہے کہ مہلت رہے تو پھر ملاقات ہو سکے گی۔ تو میں نے اسی خیال سے اپنا پروگرام بھی ایکسٹینڈ کیا، شکاگو گیا، پھر واپس شکاگو سے پروگرام تھا کہ میں یہیں ٹورنٹو آؤں گا، یہیں سے پھر جاؤں گا مولانا سے ملاقات کے لیے، لیکن شکاگو پہنچا ہی تھا، ڈاکٹر خورشید ملک کے گھر میں جا کر بیٹھا ہی ہوں کہ اطلاع آئی کہ مولانا کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ اصل میں وہی کیفیت تھی کہ جو اکثر ہوتا ہے کہ بیماری میں جو ایک دفعہ جو ہے وہ شعلہ بھڑکتا ہے، پہلے صحت اچھی ہو جاتی ہے، گویا کہ جسے اطلاع یہ ملی تھی کہ اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے بالکل، تو وہ در حقیقت وہی، تو وہ آخری جو چمک دمک ہوتی ہے کسی چراغ کی وہ تھی کہ پھر میں وہاں سے گیا اور مولانا کے جنازے میں شرکت کے لیے بفلو، وہاں سے ڈاکٹر خورشید ملک صاحب نے اہتمام کیا میرے لیے۔ تو وہاں پر ڈاکٹر احمد فاروق جو ان کے بیٹے ہیں نمبر 2 مودودی صاحب کے، میں تو گیا تھا ڈرتا ہوا کہ وہ مجھے کہیں گے گیٹ آؤٹ، اور میں نے سنا بھی یہ تھا کہ وہ بہت تلخ مزاج کے آدمی ہیں، غسیلے اور جلالی انداز کے، لیکن انہوں نے مجھے بہت ویلکم کیا، اور پھر یہ جملہ بھی کہا کہ ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہش مند تھے، لیکن میں کیا کروں کہ ان کے معالجین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہوا تھا کہ کوئی ملاقات نہ کرے سوائے قریبی رشتہ دار کے۔ تو اس سے یہ کہ مجھے اطمینان ہوا، وہ میں ابھی بتا رہا ہوں۔ اگر سن 79 میں امریکہ میں مولانا سے میری وہ ملاقات ہو جاتی جس کی ایک شدید خواہش لیے ہوئے میں وہاں گیا تھا، تو میں ان سے بھی معافی حاصل کر لیتا، اس لیے کہ اسی زمانے کے لگ بھگ مجھے ایک اطلاع ایسی ملی تھی جس سے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ مولانا کے دل میں میری جانب سے کوئی تقدر یا رنج نہیں ہے۔ یہ اطلاع جناب عبد الرحیم ڈپٹی چیف میکینیکل انجینئر کراچی پورٹ ٹرسٹ نے دی تھی کہ ایک نجی محفل میں جس میں وہ خود موجود تھے، مولانا مرحوم نے میرے بارے میں یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ جہاں بھی رہے گا دین کا کام کرتا رہے گا۔ یعنی یہ کہ ہمارا ساتھ تو چھوڑ گیا، مجھ سے تو اختلاف ہو گیا، جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور یہ ابھی اسی دور کی بات ہے تقریباً۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے یہ عبد الرحیم صاحب، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس پوسٹ پر ہیں، کہاں ہیں، بہرحال انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی کہ وہ ایک کھانے میں شریک تھے اور وہاں مولانا مودودی تھے اور چند اور حضرات تھے، تو وہاں مولانا نے جیسے گفتگو میں ذکر آ جاتا ہے، تو میرا جب تبصرہ ہوا، میرے بارے میں جب تذکرہ ہوا تو مولانا کا تبصرہ یہ تھا، جس کی تائید مزید مجھے بفلو میں مولانا کی نماز جنازہ میں شرکت کے موقع پر مل گئی، جب مولانا کے خلف الرشید ڈاکٹر احمد فاروق مودودی سے معلوم ہوا کہ میری مولانا سے ملاقات کی خواہش یک طرفہ نہ تھی، بلکہ ان کے الفاظ میں ادھر ابا جان بھی آپ سے ملاقات کے بہت خواہاں تھے، لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ معالجین کا شدت کے ساتھ جو ہے وہ حکم تھا۔ بہرحال یہ میرا اور مولانا مرحوم کا ذاتی معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معافی چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں۔